ایک واقعہ اور، حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہو گئے. بخاری اٹھائیے، حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہوئے. اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ حضرت سعد کی طبیعت خراب ہو گئی. اللہ کے رسول ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے. اس واقعے سے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اللہ کے نبی جب ان کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت سعد نے حضرت محمد الرسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے، جملے دیکھیے، اے اللہ کے رسول میری بات کو ذرا غور سے سننا. اب مجھے کئی بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں، نہیں لگتا کہ میں اس بیماری میں بچوں گا. خیر موت و زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، جو آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں سعد تم جو کچھ بھی بول رہے ہو اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے. تم کہہ رہے ہو کہ اس بیماری میں اب مجھے بچنے کی امید کم ہے، تو امیدیں دنیا لگاتی ہے، شفا دینے والا اللہ ہے. جب وہ تمہیں شفا دینا چاہے گا تو شفا دے دے گا، اور جب اپنے پاس بلانا چاہے گا تو ہماری دعائیں بھی تمہارے کوئی کام نہ آئیں گی. ایسا تم کچھ اور بات کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ. ہاں اے اللہ کے نبی موت و زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، لیکن آج مجھے ایک بات کہنی ہے. اے اللہ کے نبی میری ایک بیٹی ہے، بس صرف میری ایک بیٹی ہے، میں اس کی شادی سے فارغ ہو چکا ہوں، وہ بھی پرائے گھر کی ہو چکی ہے، وہ بھی شوہر والی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، وہ اپنے سسرال جا چکی ہے، وہ اپنے شوہر کے پاس خوش ہے. اے اللہ کے رسول میرے پاس میرا ایک یہ مکان ہے، ایک اور مکان ہے، میرے پاس 2-3 باغات بھی ہیں، میرے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی ملکیت ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا تو نکاح ہو گیا ہے، اب تو کوئی ہے نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انتقال سے پہلے میں سارا کا سارا اپنے گھر اور اپنے مکان اور اپنی ملکیت اور اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں، فی سبیل اللہ لٹا دوں، سب صدقہ کر دوں. اے اللہ کے نبی کیسا رہے گا؟ اگر یہ صحیح ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس کو دینی کام میں جہاں لگانا چاہیں لگا دیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. بخاری کے الفاظ پر غور کرنا، ایسا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. کہا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر لوں، کیا میں سارا کا سارا نہیں دے سکتا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، ایسا تم سارا کا سارا نہیں دے سکتے. تو کہا ٹھیک ہے اے اللہ کے نبی تو میں اپنے گھر مکان ملکیت زمین و جائیداد کے 3 حصے کر لیتا ہوں. ادھر دیکھو یہ بات غور سے سنو، میں اپنی زمین و جائیداد ملکیت کے 3 حصے کر لیتا ہوں. 3 حصے، 2 حصے میں خرچ کر دیتا ہوں، 2 حصے کا میں صدقہ اور خیرات کر دیتا ہوں، اور 1 حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں جو میرے مرنے کے بعد ترکہ ہو جائے گا، میری بیٹی میں اور میرے رشتہ داروں میں بٹ جائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے سعد تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو. اپنی ملکیت، اپنی پراپرٹی، اپنی زمین و جائیداد کا 2/3 یعنی 3 حصوں میں سے 2 حصے بھی خرچ نہیں کر سکتے ہو. کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، اگر 2/3 2/3 بھی خرچ نہیں کر سکتا ہوں تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی ملکیت کو آدھا کر دیتا ہوں، آدھی ملکیت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں اور آدھی ملکیت اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، وہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی اور میرے رشتہ داروں میں ترکے کے طور پہ کام آ جائے گی. آپ نے فرمایا اے سعد تم اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد کا آدھا حصہ کر کے آدھا مال بھی صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے ہو، آدھا بھی نہیں دے سکتے ہو.
تو کہا اللہ کے رسول اگر آدھا بھی نہیں دے سکتا ہوں تو ایسا کر لوں کہ میں اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد اور اپنے مال و دولت سب کے 3 حصے کر کے 2 حصے ایک حصہ میں اپنے پاس رکھ لوں، ایک حصہ میں خرچ کر دوں، 2 حصے میں اپنے پاس رکھ لوں، ایک حصہ میں خرچ کر دوں، یعنی 1/3 3 حصے کر کے. ابھی تو کہہ رہے تھے کہ 2 خرچ کر دوں 1 روک لوں، اب کہہ رہے ہیں 3 حصے میں سے 2 خرچ کر دوں اور 1 خرچ کر دوں اور 2 روک لوں، 2 1 خرچ کر دوں. تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں اے سعد ابن ابی وقاص، ہاں اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد کا 1/3 جس کا تم حق رکھتے ہو، 1/3 1/3 جس کا تم حق رکھتے ہو، اس کی وصیت جس کو چاہو کر سکتے ہو، جس کو دینا چاہو دے سکتے ہو، لیکن 2 حصے تمہارے انتقال کے بعد تمہارے رشتہ داروں میں ترکے کے طور پہ تقسیم ہوں گے. 1/3 حصہ تم خرچ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، صدقہ و خیرات دینا چاہو تو دے سکتے ہو، حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے، یعنی میری مانو تو یہ بھی زیادہ ہے، لیکن 1/3 کا تمہیں اختیار ہے، 1/3 کا تمہیں اختیار ہے. یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ بخاری شریف کا یہ منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے جو کہا، وہ بھی ان کی بیماری کے حال میں جو کہا، یہ حکم ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہم سارا کا سارا مال خرچ کر کے خود سڑکوں پہ آ جائیں اور بھکاری بن جائیں، یہ جائز نہیں ہے. جب دینی کاموں میں حد سے زیادہ مال خرچ کر کے لٹانا جائز نہیں ہے، تو شادی اور بیاہ میں، آتش بازیوں میں، بیڑی اور سگریٹ میں، پان تمباکو میں اور شراب نوشی میں فضول خرچی کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ یہ ہماری تقریر کا آج موضوع دوسرا ہے. ہم فضول خرچی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، ہم فضول خرچی یہ نہیں کہہ رہے ہیں ناجائز ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں جب فضول خرچی دینی کام میں جائز نہیں ہے تو غیر دینی کاموں میں جائز کہاں سے ہو جائے؟ جب ادھر نہیں کر سکتے ہو تو ادھر کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ذہن اپنا بنائیے، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں اعتدال، بیچ کا راستہ اختیار ہونا چاہیے، بیچ کا راستہ. ارے عبادت میں فضول خرچی جائز نہیں ہے. عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، حدیثوں کی کتابیں پڑھ جائیے، جب وضو بنانے بیٹھو تو کتنے پانی سے وضو بنا سکتے ہو، غسل کرنے بیٹھو تو کتنے پانی سے غسل کر سکتے ہو، اللہ کے رسول غسل میں کتنا پانی استعمال کرتے تھے، سب یہ چھوٹی چھوٹی حدیث کی کتاب بلوغ المرام میں آپ کو مل جائے گا پورا کا پورا طریقہ. آپ کتنے پانی سے وضو بنا لیتے تھے، آپ کو پورا کا پورا طریقہ مل جائے گا. لیجئے 2 مد پانی سے آپ وضو بنا لیتے تھے. 2 مد کتنا ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ 4 مد کا 1 سا، 4 مد کا 1 سا. 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ پونے 3 سیر، یعنی 2.5 کلو. 2.5 کلو 4 مد کا 1 سا، یعنی 2.5 کلو کا 1 سا. اور اللہ کے رسول 4 مد نہیں 2 مد، یعنی 2.5 کلو سے آدھا کر دو کتنا ہوا؟ 1.25 لیٹر پانی سے وضو بنا لیتے تھے. اور پھر آپ کہتے تھے پانی بچاؤ، پانی میں فضول خرچی مت کرو. اب آپ اندازہ لگائیے، جب نماز کے لیے وضو شرط ہے اور وضو میں بھی 1.25 کلو پانی سے زیادہ اللہ کے رسول خرچ نہیں کر رہے ہیں، جب 1.25 کلو پانی سے زیادہ خرچ کرنے کو فضول خرچی میں شمار کیا جا رہا ہے، وہ بھی نماز کے لیے، تو ہمیں بیڑی، سگریٹ، شراب اور پان تمباکو میں پیسہ خرچ کرنے کی اجازت کون سی شریعت دیتی ہے؟ کون سا سماج دیتا ہے؟ کون سی سوسائٹی دیتی ہے؟ شادی میں 15، 20 اور 50 آدمی سے زیادہ 200 آدمیوں کی بارات، کون سی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے؟ مہمانوں کے لیے بکرے، قورمے، مچھلی، فرائی اور شاہی پنیر اور سبزی کے آئٹم الگ 20 قسم کے آئٹم بنانے کی کون سی شریعت اجازت دیتی ہے؟ کہاں سے ہم نے لیا ہے یہ سب؟
جب وضو کے اندر پانی کو زیادہ خرچ نہیں کیا جا سکتا. ایک شادی، اوفو کتنی بار سنا ہوگا یہ واقعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی اکرم کے پاس ایک عورت آتی ہے. ایک عورت، کتنی بار یہ واقعہ سنا ہوگا، اور آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں، میں اپنے نفس کی مالک آپ کو بنا رہی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول نے اس کو ایک نظر دیکھا، اور نظر دیکھنے کے بعد آپ نے نظر نیچی کر لی اور فرمایا اے عورت، اب مجھے عورتوں میں کوئی رغبت نہ رہی، اب مجھے کسی عورت کی ضرورت نہیں، یعنی اب مجھے شادی کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. وہ عورت وہی بیٹھ گئی کہ شاید ابھی اللہ کے رسول ہمارے لیے کوئی فیصلہ کریں گے. وہی ایک صحابی بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں نکاح کا خواہش مند ہوں، میرے ساتھ نکاح کر دیجئے. ہوئے ہوئے ذرا دیکھیے تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ اس عورت سے پوچھا کہ یہ چاہتے ہیں، تو کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ان کے ساتھ کر دیجئے. تو آپ نے اس صحابی کو اپنے قریب بلایا. بخاری کے الفاظ دیکھیے، آپ نے فرمایا کیا آپ اپنی بیوی کو مہر میں کچھ دے سکتے ہو؟ ضروری ہے مہر. جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہونی چاہیے سماج اور سوسائٹی میں، نکاح کے وقت ایک قاضی کو نکاح پڑھانے والے کو پوچھنا چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کو مہر کتنا دے رہے ہو. پھر عورت کے پاس خبر جانا چاہیے، اس لڑکی کے پاس، کہ تمہارا ہونے والا شوہر اتنے روپے مہر دینا چاہتا ہے، کیا تم اتنے روپے مہر یا یہ مہر میں یہ لینا چاہتی ہو، کیا اتنے میں تم قبول کر سکتی ہو؟ لڑکی اور لڑکے دونوں کی رضامندی پر، اور جتنا پر طے ہو جائے وہی شرعی مہر ہے. لڑکی لڑکے کی حیثیت سے زیادہ نہیں مانگ سکتی ہے، اور لڑکا بھی اپنی حیثیت سے بہت کم کرنا چاہے تو وہ بھی اس کے لیے صحیح نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق دے. ارے ولیمے میں جب 5 لاکھ خرچ کر سکتے ہو تو اپنی بیوی کو 50,000 کا مہر کیوں نہیں دے سکتے ہو بھائی؟ موٹر سائیکل مانگنے میں تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ اور مہر دینے میں تمہیں اتنا مہر، شریعت میں کا مہر رکھو 66 روپے 40 پیسے. مہر فاطمہ رکھ دو. یہاں مہر فاطمہ یاد آ جاتا ہے، جہیز لیتے وقت جہیز فاطمہ یاد نہیں آتا ہے. مہر کا معاملہ ہو تو مہر فاطمہ یاد آتا ہے، اور جہیز لینے کا معاملہ ہو تو وہاں پر مہر جہیز فاطمہ پھر یاد نہیں آتا ہے. ایک تکیہ ہو، چٹائی ہو کھجور کے پتوں کی، اور تکیے میں بھی کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہوں، اور مٹی کے ساتھ برتن ہوں، ایک چکی ہو جس میں وہ کچھ پیس لیتی ہوں، یہ یاد نہیں آتا ہے.